اور آج خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا زندہ پوتر جلالی پرفضل کلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں، اور ہم سب مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تھاٹ آف دا ڈے بھی دیکھتے ہیں کہ آج کے دن کے لیے خدا ہم سے کیا کلام کر رہا ہے۔ اور آج خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ اور ایک حوالہ جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگی ہوں وہ ہے پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 26 آیت۔ وہاں لکھا ہے کہ اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ بلکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے۔ اور مقصد کیا تھا اس کام کا؟ اس بات کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے، بلکہ اگر فخر کرنا ہے تو خداوند پر فخر کرے۔ کسی کو اپنی تعلیم پر فخر نہ ہو، کسی کو اپنی قابلیت پر فخر نہ ہو، کسی کو اپنی ابیلٹیز پر فخر، بلکہ اگر فخر ہو تو صرف خدا کی ذات پر۔ یہ ہے کہ اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو کہ خدا نے بہت سے اشراف کو، بہت سے حکیموں کو، بہت سے لوگوں کو چھوڑ کر اگر آپ کو چنا ہے کہ خدا آپ کی آواز کے ذریعے، خدا آپ کے گانے بجانے کے وسیلہ سے اگر اپنے نام کو جلال دیتا ہے، خدا آپ کے سرمنز کے ذریعے اگر خدا کے نام کو جلال ملتا ہے، یا خدا آپ کو کسی بھی طور سے اپنی خدمت کے لیے، اپنی بادشاہی کی ایکسٹینشن کے لیے اور اپنی بادشاہی کی وسعت کے لیے اگر خدا آپ کو استعمال کر رہا ہے، وہ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے روپے پیسے کے وسیلہ سے اگر خدا آپ کو استعمال کر رہا ہے، آپ کی آواز گانے کی وجہ سے خدا اگر آپ کو استعمال کر رہا ہے، اگر کوئی ساز بجانے کے وسیلہ سے خدا آپ کو استعمال کر رہا ہے، تو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ خدا نے دنیا کے کمینوں کو، بے وجودوں کو، نکموں کو اپنے لیے چنا کہ وہ خدا کی بادشاہی کی ایکسٹینشن کے لیے، اس کے نام کی بڑھوتی کے لیے، ترقی اور افزونی کے لیے استعمال ہوں۔ لیکن میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتی جاؤں کہ خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زور آور ہے۔ سو اپنے بلائے جانے پہ نگاہ کیجیے۔ اگر خدا نے آپ کو چنا ہے اتنی بڑی دنیا میں سے اپنے نام کو جلال دینے کے لیے، تو اپنے اس بلائے جانے پر نگاہ کیجیے، غور کیجیے، اور جس طرح سے خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، جس طرح سے خدا آپ کی قابلیت کو، آپ کے ٹیلنٹ کو خدا استعمال کرنا چاہتا ہے، خدا کو یہ موقع دیجیے کہ وہ آپ کی زندگی کو اپنی بادشاہی کی وسعت کے لیے استعمال کر سکے۔ اپنے بلائے جانے پر نگاہ کیجیے، لیکن فخر اپنی کسی قابلیت پہ نہیں کرنا ہے، فخر اپنے روپے پیسے پہ بھی نہیں کرنا ہے، فخر اپنی کلیسیا کی بڑھوتی پہ بھی نہیں کرنا ہے۔ فخر کرنا ہے تو صرف اور صرف خداوند کی ذات پہ کرنا۔ دنیا میں بے شمار خادمین، خدا کی خدمت کرنے والے لوگ، اگر آپ ان کی بایوگرافی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ان کے ماضی کو اگر آپ کھنگال کے دیکھیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے خدا نے ان کو اٹھایا، اور کس طرح سے اپنی بادشاہی کی ایکسٹینشن کے لیے خدا ان کو استعمال کر رہا ہے، تاکہ دنیا اس بات کو دیکھے کہ یہ شخص کس طرح سے خدا کے نام کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یہ شخص کس طرح سے خدا کی خدمت کر سکتا ہے۔ یہ تو گلیوں میں ہمارے سامنے
پلا بڑا ہے، ہمارے سامنے کھیلتا ہوا جوان ہوا ہے، اس کو خدا کس طرح سے استعمال کر سکتا ہے؟ لیکن بات پھر وہی ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ لوگ فخر ان کی ذات پہ نہ کریں بلکہ خدا کے نام پر فخر کریں، اور جلال ان کو نہیں بلکہ خدا کے نام کو ملے۔ May God bless you۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں اس کا 8 باب۔ اب بتوں کی قربانیوں کی بابت یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں، علم غرور پیدا کرتا ہے لیکن محبت ترقی کا باعث ہے۔ اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو جیسا جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتا، لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس کو خدا پہچانتا ہے۔ پس بتوں کی قربانیوں کے گوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں اور سوا ایک کے اور کوئی خدا نہیں، اگرچہ آسمان و زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں، چنانچہ بہتیرے خدا اور بہتیرے خداوند ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح، جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہوئیں اور ہم بھی اسی کے وسیلہ سے ہیں۔ لیکن سب کو یہ علم نہیں، بلکہ بعض کو اب تک بت پرستی کی عادت ہے، اس لیے اس گوشت کو بت کی قربانی جان کر کھاتے ہیں اور ان کا دل چونکہ کمزور ہے آلودہ ہو جاتا ہے۔ کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا، اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں، اور اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں۔ لیکن ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ آزادی کمزوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو جائے۔ اگر کوئی تجھ صاحب علم کو بت خانہ میں کھانا کھاتے دیکھے اور وہ کمزور شخص ہو تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا؟ غرض تیرے علم کے سبب سے وہ کمزور شخص، یعنی وہ بھائی جس کی خاطر مسیح ہوا، ہلاک ہو جائے گا، اور تم اس طرح بھائیوں کے گنہگار ہو کر اور ان کے کمزور دل کو گھائل کر کے مسیح کے گنہگار ٹھہرتے ہو۔ اس سبب سے اگر کھانا میرے بھائی کو ٹھوکر کھلائے تو میں کبھی ہرگز گوشت نہ کھاؤں گا، تاکہ اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ ہوں۔ پرانی عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے گنتی کی کتاب اس کا 34 باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم کر اور ان کو کہہ دے کہ جب تم ملک کنعان میں داخل ہو، یہ وہی ملک ہے جو تمہاری میراث ہوگا، یعنی کنعان کا ملک ماں اپنی حدود اربع کے، تو تمہاری جنوبی سمت دشت سین سے لے کر ملک ادوم کے کنارے کنارے ہو، اور تمہاری جنوبی دریائے شور کے آخر سے شروع ہو کر مشرق کو جائے، وہاں سے تمہاری سرحد اکرابیم کی چڑھائی کے جنوب تک پہنچ کر مڑے اور سین سے ہوتی ہوئی قادس برنی کے جنوب میں جا کر نکلے اور حسر ادار سے ہو کر ازمون تک پہنچے، پھر یہی سرحد ازمون سے ہو کر گھومتی ہوئی مصر کی نہر تک جائے اور سمندر کے ساحل پر ختم ہو، اور مغربی سمت میں بڑا سمندر اور اس کا ساحل ہو، سو یہی تمہاری مغربی سرحد ٹھہرے، اور شمالی سمت میں تم بڑے سمندر سے کوہ ہور تک اپنی حد رکھنا، پھر کوہ ہور مدخل تک تم اس طرح اپنی حد مقرر کرنا کہ وہ سداد سے جا ملے، اور وہاں سے ہوتی ہوئی زفرون کو نکل جائے اور حسر اینان پر جا کر ختم ہو، یہ تمہاری شمالی سرحد ہو، اور تم اپنی مشرقی سرحد حسر اینان سے لے کر صفام تک باندھنا، اور یہ سرحد صفام سے ربلا تک جو عین کے مشرق میں ہے جائے، اور وہاں سے نیچے کو اترتی ہوئی کنرت کی جھیل کے مشرقی کنارے تک پہنچے، اور پھر یردن کے کنارے کنارے نیچے کو جا کر دریائے شور پر ختم ہو۔ ان حدود کے اندر کا ملک تمہارا ہوگا۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ یہی وہ زمین ہے جسے تم کرہ ڈال کر میراث میں لوگے، اور اسی کی بابت خداوند نے حکم دیا ہے کہ وہ 9.5 قبیلوں کو دی جائے، کیونکہ بنی روبن کے قبیلہ نے اپنے آبائی خاندانوں کے موافق اور بنی جد کے قبیلہ نے بھی اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق میراث پا لی، اور بنی منسی کے آدھے قبیلہ نے بھی اپنی میراث پا لی، یعنی ان 2.5 قبیلوں کو یردن کے اسی پار یریحو کے مقابل مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے میراث مل چکی ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جو اشخاص اس کے طور پر تم کو بانٹ دیں گے ان کے نام یہ ہیں، یعنی الیعزر کاہن اور نون کا بیٹا یشوع، اور تم زمین کو میراث کے طور پر بانٹنے کے لیے ہر قبیلہ سے ایک سردار کو لینا، اور ان آدمیوں کے نام یہ ہیں: یہودا کے قبیلہ سے یفنا کا بیٹا کالب، اور بنی شمعون کے قبیلہ سے عمیہود کا بیٹا سمیول،
اور بنیامین کے قبیلہ سے کسلون کا بیٹا علی داد، اور بنی دان کے قبیلہ سے ایک سردار بکی بن یگلی، اور بنی یوسف میں سے یعنی بنی منسی کے قبیلہ سے ایک سردار ہنییل بن افود، اور بنی افرائیم کے قبیلہ سے ایک سردار کمویل بن سفتان، اور بنی زبولون کے قبیلہ سے ایک سردار الیسفن بن فرناک، اور بنی اشکار کے قبیلہ سے ایک سردار فلتییل بن عزان، اور بنی عاشر کے قبیلہ سے ایک سردار اخیود بن شلومی، اور بنی نفتالی کے قبیلہ سے ایک سردار فداہیل بن امیہود۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خداوند نے حکم دیا کہ ملک کنعان میں بنی اسرائیل کو میراث تقسیم کر دیں۔ گنتی کی کتاب اس کا 35 باب۔ پھر خداوند نے مواب کے میدانوں میں جو یریحو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم کر کے اپنی میراث میں سے جو ان کے تصرف میں آئے لاویوں کو رہنے کے لیے شہر دیں، اور ان شہروں کی نواحی بھی تم لاویوں کو دے دینا۔ یہ شہر ان کے رہنے کے لیے ہوں، ان کی نواحی ان کے چوپایوں اور مال اور سب جانوروں کے لیے ہوں، اور شہروں کی نواحی جو تم لاویوں کو دو وہ ہر شہر کی دیوار سے شروع کر کے باہر چاروں طرف 1000 ہاتھ کے پھیر میں ہو، اور تم شہر کے باہر مشرق کی طرف 2000 ہاتھ اور جنوب کی طرف 2000 ہاتھ اور مغرب کی طرف 2000 ہاتھ اور شمال کی طرف 2000 ہاتھ اس طرح پیمائش کرنا کہ شہر ان کے بیچ میں آ جائے، ان کے شہروں کی اتنی ہی نواحی ہوں۔ اور لاویوں کے ان شہروں میں سے جو تم ان کو دو 6 پناہ کے شہر ٹھہرا دینا جن میں خونی بھاگ جائیں۔ ان شہروں کے علاوہ 42 شہر اور ان کو دینا، یعنی سب ملا کر 48 شہر لاویوں کو دینا، اور ان شہروں کے ساتھ ان کی نواحی بھی ہوں، اور وہ شہر بنی اسرائیل کی میراث میں سے یوں دیے جائیں۔ بہت سے شہر ہوں ان سے بہت، اور جن کے پاس تھوڑے ہوں ان سے تھوڑے شہر لینا، ہر قبیلہ اپنی میراث کے مطابق جس کا وہ وارث ہو لاویوں کے لیے شہر دے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کنعان میں پہنچ جاؤ تو تم کئی ایسے شہر مقرر کرنا جو تمہارے لیے پناہ کے شہر ہوں، تاکہ وہ خونی جس سے سہون خون ہو جائے وہاں بھاگ جا سکے۔ ان شہروں میں تم کو انتقام لینے والے سے پناہ ملے گی، تاکہ خونی جب تک وہ فیصلہ کے لیے جماعت کے آگے حاضر نہ ہو تب تک مارا نہ جائے۔ اور پناہ کے جو شہر تم دو گے وہ 6 ہوں، 3 شہر تو یردن کے پار اور 3 ملک کنعان میں دینا۔ یہ پناہ کے شہر ہوں گے۔ ان 6 شہروں میں بنی اسرائیل کو اور ان مسافروں اور پردیسیوں کو جو تم میں بود و باش کرتے ہیں پناہ ملے گی، تاکہ جس کسی سے سہون خون ہو جائے وہ وہاں بھاگ جا سکے۔ اور اگر کوئی کسی کو لوہے کے ہتھیار سے ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرے گا، اور وہ خونی ضرور مارا جائے۔ یا اگر کوئی ایسا پتھر ہاتھ میں لے کر جس سے آدمی مر سکتا ہو کسی کو مارے اور وہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرے گا، اور وہ خونی ضرور مارا جائے۔ یا اگر کوئی چوبی آلہ ہاتھ میں لے کر جس سے آدمی مر سکتا ہو کسی کو مارے اور وہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرے گا، اور وہ خونی ضرور مارا جائے۔ خون کا انتقام لینے والا خونی کو آپ ہی قتل کرے، جب وہ اسے ملے تب ہی اسے مار ڈالے۔ اور اگر کوئی کسی کو عداوت سے دھکیل دے یا گھات لگا کر کچھ اس پر پھینک دے اور وہ مر جائے، یا دشمنی سے اسے اپنے ہاتھ سے ایسا مارے کہ وہ مر جائے، تو وہ جس نے مارا ہو ضرور قتل کیا جائے، کیونکہ وہ خونی ہے۔ خون کا انتقام لینے والا اس خونی کو جب وہ اسے ملے مار ڈالے۔ پر اگر کوئی کسی کو بغیر عداوت کے ناگہاں دھکیل دے یا بغیر گھات لگائے اس پر کوئی چیز ڈال دے، یا اسے بغیر دیکھے کوئی ایسا پتھر اس پر پھینکے جس سے آدمی مر سکتا ہو اور وہ مر جائے، پر یہ نہ تو اس کا دشمن اور نہ اس کے نقصان کا خواہاں تھا، تو جماعت ایسے قاتل اور خون کے انتقام لینے والے کے درمیان انہی احکام کے موافق فیصلہ کرے، اور جماعت اس قاتل کو خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ سے چھڑائے، اور جماعت ہی اسے پناہ کے اس شہر میں جہاں وہ بھاگ گیا تھا واپس پہنچوا دے۔ اور جب تک سردار کاہن جو مقدس تیل سے ممسوح ہوا تھا مر نہ جائے تب تک وہ وہیں رہے۔ لیکن اگر وہ خونی اپنے پناہ کے شہر کی سرحد سے جہاں وہ بھاگ کر گیا ہو کسی وقت باہر نکلے اور خون کے انتقام لینے والے کو وہ پناہ کے شہر کی سرحد کے باہر مل جائے اور انتقام لینے والا قاتل کو قتل کر ڈالے، تو وہ خون کرنے کا مجرم نہ ہوگا، کیونکہ خونی کو لازم تھا
کہ سردار کاہن کی وفات تک اسی پناہ کے شہر میں رہتا، پر سردار کاہن کے مرنے کے بعد خونی اپنے موروثی جگہ کو لوٹ جائے۔ سو تمہاری سب سکونت گاہوں میں نسل در نسل یہ باتیں فیصلہ کے لیے قانون ٹھہریں گی۔ اگر کوئی کسی کو مار ڈالے تو قاتل گواہوں کی شہادت پر قتل کیا جائے، پر ایک گواہ کی شہادت سے کوئی مارا نہ جائے، اور تم اس قاتل سے جو واجب القتل ہو دیت نہ لینا، بلکہ وہ ضرور ہی مارا جائے، اور تم اس سے بھی جو کسی پناہ کے شہر کو بھاگ گیا ہو اس غرض سے دیت نہ لینا کہ وہ سردار کاہن کی موت سے پہلے پھر ملک میں رہنے کو لوٹنے پائے۔ سو تم اس ملک کو جہاں تم رہو گے ناپاک نہ کرنا، کیونکہ خون ملک کو ناپاک کر دیتا ہے، اور اس ملک کے لیے جس میں خون بہایا جائے سوا قاتل کے خون کے اور کسی چیز کا کفارہ نہیں لیا جا سکتا۔ اور تم اپنی بود و باش کے ملک کو جس کے اندر میں رہوں گا گندہ بھی نہ کرنا، کیونکہ میں جو خداوند ہوں سو بنی اسرائیل کے درمیان رہتا ہوں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔